میری والدہ نے 65 کی جنگ دیکھی تھی اور میری والدہ اس وقت عمر میں بڑی چھوٹی تھی، اور وہ گھر کا سارا سامان جو ہے وہ لے کر جو تھی وہ واگا بارڈر چلی گئی ٹانگے پہ بیٹھ کے. اب غور کیجئے کہ 14-16 سال کی خاتون جو ہے وہ کرنل صاحب جنہوں نے ان کو واپس بھیجا تھا وہ آج بھی ہمارے افتخار بھائی جو ہیں وہ ایک تایا کی حیثیت رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ پراٹھے اور سالن اور انڈے بنا کر ٹانگے پہ بیٹھ کے کلی آ گئی تے میں انہوں BRB تے روکیا کہ کڑیے تو کتھے جا رہی ہیں؟ انہیں کہا میں بارڈر پہ جا رہی ہیں. تو انہیں کہا کہ جنگ لگی ہے تو ایک جانت کی کرنا. انہیں کہا جنگ لگی تے کی ہویا پھر؟ وہ منڈے لڑتے پہ میں نہیں جا سکتی انہوں نے پتہ نہیں روٹی کھادی ہوئے گی نہیں. میں اس بات کو بڑا نیک شگون سمجھتا ہوں کہ 6 ستمبر بھی آیا اور ربیع الاول کا بھی پہلا دن ہے. ربیع الاول کی سب دیکھنے والوں کو بہت زیادہ مبارک ہو. میں ہمیشہ سوچتا تھا کل بلکہ ایک جگہ دعا کے لیے گئے تو وہاں پہ ان کا بچہ جو تھا وہ 22-23 سال کا ہوگا جو کہ ابھی پچھلے دنوں بلوچستان میں حادثے کے اندر شہید ہوا. تو والدہ وہ بتا رہی تھی کہ بچہ جو ہے وہ جانے سے پہلے ماں سے یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ اگر فوجی آئیں اور وہ آپ کو آ کے خبر دیں، لیٹ خبر ہوگی، جھنڈا دیں آپ کو تو آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کا بیٹا جو ہے وہ قومی جھنڈے میں لپٹا ہوا آئے تو آپ نے رونا نہیں ہے، وہ سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، وہ میری چیزیں آپ کو دیں گے. تو بڑے دکھ کی بات تھی. ظاہر ہے والدہ کے منہ سے یہ سننا جو ہے بڑا غمگین عمل تھا، لیکن میں واپسی پہ سوچتا رہا ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک 22-23-24 سال کا بچہ جو ہے وہ کیسے یہ سوچ سکتا ہے، یہ کیسے وہ پکچرائز کر سکتا ہے اس سارے سین کو کہ اس کا جست خاکی جو ہے وہ کس طرح سے آئے گا اور کیا ہو رہا ہوگا. تو میرے نظر سے حدیث گزری، میں کہتا ہوں خدا کی قسم اللہ کا رسول جو ہے نا اس نے بھی ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی ہے نا ماشاء اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور روایت کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جو ہے اگر وہ 40 دن خالص کر دے نا اللہ کو، خالص کر دے اللہ کو. اب وہ خالص کر دے اللہ کو، اس سے مراد کیا ہو سکتی؟ علماء کرام کی اپنی بڑی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ نہ زبان سے کوئی غلط بات کرے اور نہ دل میں کوئی وسوسہ لے کر آئے. 2 باتیں، نہ دل میں نہ زبان میں کوئی غلط بات اور کوئی وسوسہ سوائے خدا کے خیال کے اور کچھ نہ ہو. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ 40 دن اگر وہ یہ صرف کر لینا تو وہ بھی دیکھے گا جو میں دیکھتا ہوں اور وہ بھی سنے گا جو میں سنتا ہوں. تو پھر مجھے اس بات سے تسلی ہوئی کہ ہمارے جو بچے شہید ہوتے ہیں انہوں نے زندگی میں وہ ایسے 40 دن تو کئی گزارے ہوں گے جن میں نہ کوئی دل میں ان کے غلط وسوسہ ہوگا اور نہ ان کی زبان سے کوئی ناپاک بات گزری ہوگی. وہ تمام شہداء جو کہ ہماری 65 کی جنگ کے ہیں، جو کہ ہماری 71 کی وار کے ہیں، جو کارگل کے ہیں، جو آج تک اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں، ان تمام کے لیے انتہائی دعائیں، ان کے خاندانوں کے لیے انتہائی دعائیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے درجات کو جنت میں انتہائی افضل اور انتہائی اعلیٰ رکھے. یہ جو سارے معاملات ہوتے ہیں ان میں سوچنا ان لوگوں کو جو کہ 65 کی جنگ جن لوگوں نے دیکھی، میری والدہ نے 65 کی جنگ دیکھی تھی اور میری والدہ اس وقت عمر میں بڑی چھوٹی تھی، اور وہ گھر کا سارا سامان جو ہے وہ لے کر جو تھی وہ واگا بارڈر چلی گئی ٹانگے پہ بیٹھ کے. اب غور کیجئے کہ 14-16 سال کی خاتون جو ہے وہ کرنل صاحب جنہوں نے ان کو واپس بھیجا تھا وہ آج بھی ہمارے افتخار بھائی جو ہیں وہ ایک تایا کی حیثیت رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ پراٹھے اور سالن اور انڈے بنا کر ٹانگے پہ بیٹھ کے کلی آ گئی تے میں انہوں BRB تے روکیا کہ کڑیے تو کتھے جا رہی ہیں؟ انہیں کہا میں بارڈر پہ جا رہی ہیں. تو انہیں کہا کہ جنگ لگی ہے تو ایک جانت کی کرنا. انہیں کہا جنگ لگی تے کی ہویا پھر؟ وہ منڈے لڑتے پہ میں نہیں جا سکتی انہوں نے پتہ نہیں روٹی کھادی ہوئے گی نہیں. کرنل کہتا ہے کہ میں نے اس کو وہاں سے حوصلہ دیا، بڑی مشکل سے اسے کہا کہ یہ تیرا کھانا میں پہنچا دوں گا، اور وہ واپس وہاں سے بڑی مشکل سے لڑ کے میرے ساتھ گئی. وہ جو جذبہ تھا نا وہ آج بھی ہماری ماؤں میں، بہنوں میں، بیٹیوں میں ایسے ہی موجود ہے. صرف ٹانگا نہیں ہے، آنیسٹلی بتا رہا ہوں، صرف ٹانگا نہیں ہے، لیکن ایسی قوموں کو جو ہے نا وہ وسائل کے ساتھ نہیں آپ ہرا سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو اتنی بڑی برکت ہے کہ اپنے سے 7 گنا بڑی، 7 گنا 7 ٹائمز، قد میں 7 گنا آپ سے ہو تو آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے تصویر نہیں کھنچوا سکتے. 7 گنا بڑی جو ہے قوت کے ساتھ جب آپ لڑے ہوں تو ان کے لڑنے کا جذبہ جو ہے نا وہ اگر آپ ہمارے شیر دل دیکھیں تو ان کی وہ کیپیسٹی، ان کا وہ لیول ہی ڈیفرنٹ ہے ایبسلیوٹلی. ایک شیر دل سے میں نے پوچھا ایک ایئر فورس بیس کے اوپر، میں نے کہا جب تم شیر دل ہوتے ہیں وہ جو ٹاپ
ہوتے ہیں ایئر فورس کے اندر. میں نے کہا جب تم اوپر جاتے ہو اور اپنے مشن پہ جاتے ہو جس کو وہ سوٹیز کہتے ہیں, جب جاتے ہو تو کیا تمہارے دل میں کوئی خیال ہوتا ہے بیوی کا, بچوں کا؟ اس کی بیگم ساتھ کھڑی تھی. اس نے کہا سر نہ بیوی کا خیال ہوتا ہے نہ بچوں کا خیال ہوتا ہے, صرف مشن کا خیال ہوتا ہے کہ میں نے اچیو کیا کرنا ہے. تو مجھے بات بڑی جھٹکے میں لگی ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ اپنی بیگم کے سامنے کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارا بھی خیال نہیں ہوتا اور بچوں کا خیال بھی نہیں ہوتا اور مجھے صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے. تو میں نے اس کے ایک سافٹ لہجے میں پوچھا, میں نے کہا تمہیں اس کی بات یہ بری نہیں لگتی؟ تو مجھے اس نے کیا کہا, اس نے کہا بھائی جان جس دن اس نے کاکپٹ میں بیٹھ کے میرا خیال کیا نا اس دن یہ ناکام واپس آئے گا. کاکپٹ میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کو, اللہ کے رسول کو یاد کرے اور اپنے مشن کو یاد کرے. جب یہ ڈفرنس ہونا آپ کا تو پھر جہاز نہیں لڑتا, پھر گن نہیں لڑتی, پھر کچھ گولی نہیں لڑتی, پھر آپ کا جذبہ لڑتا ہے, پھر آپ کا ایمان لڑتا ہے. جب لڑنے والی قوم ایمان پہ ہو اور اس بھروسے پہ لڑے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجر رکھا ہے وہ بہت بڑا رکھا ہے, تو یقین کیجئے آپ کی گولیوں اور آپ کے بارود میں اور آپ کے جہاز کے کاکپٹ میں پھر وہ فضیلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ آپ کے سے سپیریئر جہاز کے اندر بیٹھا ہوا بھی بندہ جو ہے نا پھر مجبور ہو جاتا ہے کہنے پہ کہ اٹس اے فینٹاسٹک کپ آف ٹی. تو وہ جو کوئی 3 ارب روپے کی کافی اور چائے پی تھی وہ ہمیشہ میرے خیال میں ہمارے ان دشمنوں کو یاد رکھنی چاہیے اور آئندہ ایسے کاموں سے پرہیز کریں تو بہتر ہے. بہرحال ہمارے نوجوان جو شہید ہوئے ہیں, جو شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں, ہمارا ان کو سلام ہے اور ہم ان کو اتنا سلام کر ہی نہیں سکتے جتنا ان کا جو قربانی کا جذبہ ہے اس قوم اور اس ملک اور اس دین کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر خیر عطا فرمائے, آمین ثم آمین رب العالمین. ڈاکٹر ریچ آج بات کریں گے ایسے ہی جو کہ ہم سب کا پرابلم ہے, میرا ہم سب کا, میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب کا پرابلم ہے. عمر کے بڑھتے ہوئے مسائل سکن کے ساتھ اب زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے تھے کہ جو بزرگ عورتیں ہوتی تھیں ان کی گریس بہت زیادہ ہوتی تھی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ 30, 35, 40 ایئرز میں جو ہی ایک آدمی اور عورت جاتا ہے تو سکن کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ آ جاتے ہیں. سکن کا ٹیکسچر خراب ہونے لگ جاتا ہے, سکن ڈھلکنے لگ جاتی ہے, ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ سننے میں نہیں آتی تھی. یہ بات سچ ہے؟ بالکل سچ, یہ سچ ہے. کیا مسائل آتے ہیں ایج کے ساتھ ساتھ سکن کے؟ دیکھیں سب سے پہلے جب ہمارے پاس خواتین آتی ہیں تو اس میں ان کو ڈرائنس کا ایشو آ رہا ہوتا ہے. ڈرائنس. اچھا, آپ جو پہلے وقتوں کی خواتین کی بات کر رہے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو وہ گھریلو ٹوٹکے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا کرتی تھیں کہ ملائی لگا رہی ہیں یا کچن کے اندر جو چیزیں, بیسن ہم بہت کامنلی. اچھا, اور ابھی بھی سائنس ان چیزوں کو سیکنڈ کرتی ہے کہ ہاں وہ چیزیں ہیلپ فل ہیں. موئسچرائزنگ آپ چاہے کسی بھی شکل میں کر رہے ہوں وہ آپ کو بہت ساری چیزوں سے بچا لیتی ہے. کسی بھی عمر میں ڈاکٹر صاحب آپ کو ارلی ایج سے اسٹارٹ کرنی چاہیے. اب مجھے یاد ہے ارلی ایج سے مراد ارلی ایج کا مطلب یہ کہ آپ 10-11 سال کے بچوں کو تو اب موئسچرائز کرنا پڑے گا. یس, اور سن بلاک. دیکھیں سن بلاک 6 مہینے کے بعد جو بچہ ہے آپ نے اس کو شروع کروا دینا ہے. آپ ہماری ماؤں کے ٹائم کی یا اگر ہماری نانی دادیوں کے ٹائم کی بات کریں تو اس وقت آپ کی اوزون لیئر کی یہ صورتحال نہیں تھی, ٹھیک ہے, یہ پولوشن کی صورتحال نہیں تھی. وہ ان چیزوں, اب آپ اسموگ اس ٹائم پہ کبھی سنی تھی کہ اسموگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ جو ہمارے ارد گرد سب کچھ چل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ہماری اسکن پہ الٹیمیٹلی افیکٹ کرتا ہے. دوسرا, آپ کی اسکن پہ وہی نظر آ رہا ہوتا ہے جو آپ کھا رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں اور آپ کے چہرے کے اوپر بہت اچھا کچھ مطلب گلو آ رہا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ کے چہرے پہ وہی آئے گا جو آپ کے اندر ہے, چاہے وہ آپ کے دل کے اندر ہے چاہے وہ پیٹ کے اندر ہے. جو دل کے اندر ہوگا اور جو پیٹ کے اندر ہوگا وہی آپ کے چہرے پہ نظر آئے گا. تو ہمارا ایک دوست ہے بٹ صاحب, انہوں نے کہا تھا جناب پھٹے منہ کھاؤ گے تو پھٹے منہ نظر آئے گا. تو وہ پھٹے منہ سے بچنے کے لیے نیت کا خیال بھی رکھیں اور اپنے پیٹ کا بھی خیال رکھیں. یہ خاص طور پہ جو ہماری نئی جنریشن ہے جو کہ دن رات جو ہے وہ فاسٹ فوڈ پہ لگی ہے, ان کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ